السلام علیکم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین فاطر السماوات والارضین ثم الصلاة علی رسولہ الکریم جد الحسن والحسین مولانا و مولا الثقلین ابی القاسم محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الغر المیامین المحجلین ولعنت علی اعدائہم اجمعین وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ الحکیم وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اوصیکم بتقوی اللہ نظم امرکم. اپنے آپ کو حاضر مجلس کو تقوی و پرہیزگاری کی وصیت کے ساتھ. جیسا گزشتہ ہفتے آپ کی خدمت میں امام علی رضا علیہ السلام کی ولادت کی مناسبت سے اللہم صلی علی محمد وآل محمد امام علی رضا کے میڈیکل ایڈوائزز آپ کی خدمت میں پیش کیے تھے، جو طبی ارشادات ہیں امام کے کہ ہم اپنی حفظان صحت کا کیسے خیال رکھ سکتے ہیں، اپنی ہیلتھ کو کیسے مینٹین کر سکتے ہیں. اس کے لیے جو امام نے ریکمنڈیشن دیے تھے آپ کو بیان کیے تھے تاکہ ہم زیادہ اس پہ عمل کر کے اپنی صحت و سلامتی کا خیال رکھ سکیں. اسی میں ایک حدیث تھی جس میں امام نے منع کیا تھا کہ انسان انڈا اور مچھلی ساتھ میں نہ کھائے. تو میں اسی پہ تحقیق کر رہا تھا کہ ایسے اور کون سی حدیثیں. تو اسی میں نے دیکھا کہ خود جو ہے مچھلی کے بارے میں بہت ساری چیزیں، تو اسی کو مناسبت میں جو ہے وہ بیان کرنے کے لیے جس موضوع کو چنائیں وہ قرآن اور حدیث میں مچھلی یا فش، جسے عربی میں حوت کہتے ہیں. تو اس میں بہت سی نشانیاں. سب سے پہلے تو اللہ کی مخلوق میں خدا نے خود اپنے ہونے کی دلیل رکھی ہے، تو یہ سب سے بڑی نشانی ہے. اور اس کو خود امام جعفر صادق علیہ السلام نے اللہم صلی علی محمد وآل محمد اپنی توحید مفضل میں بیان کیا. اور یہ آیتیں جو آپ خود میں بیان کروں گا اس میں بھی اللہ نے خود اشارہ کیا قرآن مجید میں اپنی طرف، اور پھر اس سے متعلق جو بھی آپ کی صحت و سلامتی کے لیے اس میں جو بھی فوائد ہیں ان کو بیان کیا جائے، تاکہ ہم اسی سلسلے کو تھوڑا سا اس ایک اکل و شرب یعنی کہ کھانے پینے کے سلسلے میں تھا. ایک میجر جو ہے وہ انسان کے کھانے کا حصہ فش بھی ہوتی ہے، تو اس سے بھی آپ انسان کو آگاہ کر سکیں. تو سب سے پہلے یہ سورہ نمل کی آیت نمبر 14 ہے، جس میں خدا نے خود ایک میریکل کے طور پر ایک بہت ہی امپورٹنٹ چیز بیان کی ہے. وہ کہتے ہیں وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبِسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. جہاں بھی اللہ نے بندے کو کہا ہے کہ تم میرا شکر ادا کرو، اس کا مطلب وہاں کوئی نعمت ہے. اگر انسان اس نعمت کو نہیں پہچانے گا، اس کا شکریہ ادا نہیں کرے گا، تو پھر وہ کفران نعمت کا مرتکب ہو جائے گا. تو اللہ نے یہاں 3 چیزیں اس آیت میں بیان کی جو بہت امپورٹنٹ ہے، جو توحید کی نشانی ہے. پہلی چیز هو الذی سخر البحر، اللہ نے تمہارے لیے اس سمندر کو مسخر کر دیا، کام بنا دیا، تمہارے کنٹرول میں دے دیا، تم اس سے استفادہ کر سکتے ہو. یہ ایک سینٹنس ہی اتنا بڑا ہے کہ اس کے اوپر آپ پورا اشرا پڑھ سکتے ہیں، گارنٹیڈ. یہ بہت ٹف چیز ہے یہ، لیکن آپ اس پہ ریسرچ کر کے پڑھ سکتے. کیوں؟ کیونکہ آج دنیا میں جتنا بھی انسان کے پاس ٹرانسپورٹیشن ہے اس کا میگزیمم حصہ جو ہے وہ سی سے ہے. جتنی بھی چیزیں آپ کے پاس آتی ہیں جو آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتے ہیں، وہ سب کے سب جو ہے وہ آپ کو سمندر کے ذریعے. لیکن سمندر میں کیوں آپ کشتیاں چلا پاتے ہیں؟ کیونکہ اللہ نے جناب نوح کو کشتی بنا کے چلانا سکھایا تھا. تو یہ نعمت ہی اللہ کی ہے. دوسری چیز کیا ہے کہ یہ سب سے سیف جو ہے وہ پیسیج ہے. اس میں کسی بھی حکومت کو اپنی طرف سے کوئی کام نہیں کرنا پڑتا. اللہ نے بنا دیا، اپنی کشتی لاؤ ڈالو، ادھر سے ادھر چلے جاؤ. نہ تو لائن کھینچنی ہے، نہ سڑک بنانی ہے، نہ اس کے اندر جو ہے وہ آپ کو ریڈ لائٹ لگانی ہے، نہ کوئی ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں. اور یہ انالائز بھی ہمارے استاد محسن قرآت نے جب اس کے اوپر ریسرچ کیا بتایا کہ سب سے کم حادثات اسی میں ہوتے ہیں.
لازمی ہے کہ یہ اللہ نے بتایا کہ ہم نے اس کو جو ہے تمہارے لیے جو ہے کام بنا دیا ہے. کبھی کبھی اس میں طوفان بھی آتے ہیں لیکن وہ بہت لیمیٹڈ ہوتے ہیں. جتنا آپ کو ٹربولنس ایئر میں ملے گا اتنا کبھی سی میں نہیں ملتا ہے. یہ ایک خوبی ہے اس کے اندر اللہ نے یہ بھی ایک انسان کے لیے. تو یہ اس میں بہت سارے میسیجز ہیں کہ آج انسان کے پاس جتنا بھی آسائش و آرام کا سامان اس کے لیے فراہم ہوتا ہے, ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتا ہے, یا انسان اس قدیم زمانے سے. ایک اور چیز ہے, آج انسان نے جو ہوائی جہاز کا انوینٹ کیا یا انسان اسپیس میں جا رہا ہے, لیکن قدیم زمانے سے جب سے انسان کی تاریخ ہے, جب سے انسان پیدا ہوا ہے, نوح کے زمانے سے بعد سے اب تک جو سب سے زیادہ ایک کانٹیننٹ سے دوسرے کانٹیننٹ تک جانے کا وسیلہ تھا وہ صرف پانی تھا. اور اللہ نے کہا یہ ہم نے تمہارے لیے میسر کیا, تم نے نہیں بنایا, اس سے ہمارا شکریہ ادا کرو, اسے بھول مت جانا. یہ پہلی چیز ہے. دوسری چیز لَتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا, خدا کیا ہے کہ ہم نے اس کے اندر تمہارے لیے تازہ گوشت جو ہے وہ فراہم کیا ہے. تمہارے کھانے کے لیے کیا ہے؟ لحمن طریہ. اللہ نے کہا ہم نے تمہارے لیے اس کے لیے تازہ گوشت تمہارے لیے جو ہے وہ فراہم کیا. اب تازہ گوشت اللہ نے اسی کے اوپر ساری بحث ہے کہ اللہ نے اسے لحمن طریہ کہا ہے, یعنی فش کو بیسٹ اور تازہ گوشت کہا ہے. اور یہ اسی لیے آج بیٹھے ہیں سب آپ جانتے ہیں کہ تمام گوشت میں سب سے زیادہ مفید اسی کا ہے, جس میں انسان کے صحت کے لیے زیادہ فوائد کم نقصان ہیں. اس کے لیے بھی نقصانات ہیں, کچھ چیزیں اگر وقت رہا وہاں تک پہنچ پائے تو آپ خدمت ڈسکس کریں گے, نہیں تو یہ کہ اس کے زیادہ فوائد ہیں. کیونکہ باقی سارے گوشت کھانے سے کولیسٹرول بڑھتا ہے, اس کے کھانے سے گھٹتا ہے. سارے ہارٹ کے لیے مضر ہوتے ہیں, یہ ہارٹ کے لیے مفید ہے کہ اومیگا 3 ہوتا ہے. بہت سے ڈیزیز پیدا کرتے ہیں, یہ ایون بہت سی ڈیزیز کے لیے علاج کے طور پر استعمال ہوتا ہے. بہت سے گوشت انسان کو موٹا کرتے ہیں, اس کا گوشت خود مولائے کائنات کی حدیث ہے کہ انسان مسلسل استعمال کرے تو یہ انسان کے گوشت کو گلا دیتا ہے, انسان کو دبلا کر دیتا ہے. تو یہ روایتوں میں آج سے 1400 سال پہلے معصومین نے اس سلسلے میں بہت ساری جو ہے روایتیں بیان کی. میں ان روایتوں تک پہنچا تو انشاءاللہ آپ کو عرض کروں گا, کیونکہ اس آیت کے ذیل میں چند چیزیں. تو یہ خود اللہ نے اسے لحمن طریہ کہا ہے, تو یہ خود ایک بہترین انسان کے لیے غذا ہے. تیسری چیز پھر اللہ نے کہا صرف یہ سمندر میں تم دیکھ رہے ہو, اس کی کامنیس نہ دیکھو, اس کی تم جو ہے صرف ہم نے جو تمہارے لیے غذا فراہم کی اسے نہ دیکھو. اچھا اس میں ایک چیز اور بھی ہے, سن لیں تاکہ آپ کے کام آئے گی. یہ بھی ایک میریکل ہے, یہ بھی ایک میریکل ہے, اس کو سمجھیے, بہت امپورٹنٹ چیز. توحید کو آپ کیسے سمجھ سکتے ہیں, اللہ کے ہونے کی کیسے دلیلیں آپ کے پاس. ہمارا سبجیکٹ یہ, ہم اس کے ایکسپرٹ ہیں, اس لیے ہم آپ کو بتا سکتے ہیں. 100 سے زیادہ دلیلیں ہم اپنے بچوں کو دیتے ہیں کہ خدا ہے. اس کی ایک دو دلیل سے کام نہیں چلتا, 100 سے زیادہ دلیلیں. ہر جگہ آپ کو اللہ نظر آنا چاہیے, تب آپ بلیور ہیں, ورنہ نہیں. ایک دو دلیلوں سے آج کل کام چلنے والا نہیں ہے آپ, کیونکہ جتنی دلیل لیتے ہیں اس کے اگینسٹ میں دلیل آتی. اس میں دیکھیں خاص کیا دلیل ہے, اس میں تو خدا کے ہونے کی دلیل کیا ہے. سمندر میں جو اللہ نے مچھلیوں کا تذکرہ کیا ہے کہ یہ مچھلی واحد ایسا کھانا ہے جسے تینوں طرح کے لوگ کھاتے ہیں. آسمان کے پرندے بھی کھاتے ہیں, زمین کے رہنے والے انسان و حیوان بھی کھاتے ہیں, اور پانی کی مچھلیاں بھی پانی کی مچھلیوں کو کھاتی ہیں. دوسرا اور کوئی ایسا کھانا نہیں ہے جس کو تینوں جگہ کے لوگ کھاتے ہوں. یہ اچھا تینوں جگہ کے لوگ کھاتے ہیں تو اس کا نتیجہ کیا ہے. اچھا اس میں خوبی کی چیز ہے کہ اس میں مذہب کی بھی جو ہے وہ کنڈیشن نہیں ہے. بہت سے گوشت بہت سے مذہب میں نہیں کھائے جاتے, لیکن ایون مچھلی وہ چیز ہے جسے برہمن بھی کھاتا ہے, جو کوسٹل ایریا کے برہمن ہیں. یہی تو ایک سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ یہ اس کے اندر ایک خوبی ہے کہ اللہ نے اس کو سب کے لیے جو ہے وہ روا رکھا ہے, کھاتے ہیں ان کے پرانے زمانے سے. تو اس کو کھانے والے زیادہ تر لوگ ہیں, تو جب کھانے والے زیادہ تر لوگ ہیں تو اس کا مطلب اس کی کاسٹ بڑھنی چاہیے, اس کے اندر کمی ہو جانی چاہیے. نہ تو اس کی کاسٹ بڑھتی ہے اور نہ ہی اس کے جو ہے مقدار میں کمی آتی ہے, بلکہ خدا نے اس لیے ہی اس کو رکھا کہ اگر سب کھاتے ہیں تو اتنی وافر مقدار میں بنائیں گے کسی کو کم نہیں پڑے گا. اللہ کے دسترخوان کی برکت یہی ہے کہ سب بھی کھائیں تو کسی کو کم نہ پڑے. یہ اس کے ہونے کی دلیل ہے. نعرے تکبیر, اللہ اکبر, نعرے رسالت, یا رسول اللہ, نعرے حیدری, یا نعرے صفدری, یا نعرے خیبری, یا خوشنودی امام زمانہ علیہ السلام, بلندتر صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. تو یہ اللہ کے ہونے کی بہت بڑی دلیل ہے کہ اللہ نے تمام قسم کے جو ہے وہ مخلوقات کے لیے اسے روا رکھا, اور اس کی وجہ سے جتنے بھی لوگ استعمال کریں اس میں کمی واقع نہیں ہوتی. ہر سیزن میں ہر موقع پر آپ کو کثرت سے ملتا ہے. اور دیکھیے اس کا ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں, سائنٹیفکلی چیز ہے. پرانے زمانے یہ تھا کہ ٹھیک ہے بھائی انسان کتنا نکال پائے گا, ہے نا, تو انسان جو فشنگ کرتا تھا بہت ہی لیمیٹڈ اس کے پاس ریسورسز ہوتے تھے. آج جو فشنگ کے لیے جو سسٹم استعمال کیے جاتے ہیں وہ بہت ایڈوانس ہیں,
اس میں جو فشنگ کی جاتی ہے بہت زیادہ تعداد میں ہوتی ہے، اس کے باوجود بھی فش کا کم نہ ہونا یہی خدا کی قدرت کی نشانی ہے۔ یہ بہت بڑی چیز ہے، اس میں انشاءاللہ کبھی سوچیے گا اس نقطہ نگاہ سے کہ ہم جو سمندر کو دیکھتے ہیں، خود پانی کو دیکھنا انسان کے دل کو خوشی کا احساس دلاتا ہے۔ خود پانی میں اللہ نے اپنی نشانی رکھی ہے کہ اتنا ڈھاٹے مارتا ہے، اور سمندر ہمارے کنٹرول میں، ہم نے اس کو کام کر رکھا ہے۔ اور یہ بھی بہت سی چیزیں، زمین کی گھومنے کی سپیڈ جو ہے 1000 جو ہے کلومیٹر پر جو ہے وہ آور ہے، اتنی فاسٹ گھوم رہے ہیں۔ اس کے 3 طرح الگ الگ طرح کی اس کے اندر حرکتیں ہیں، لیکن اس کے بعد پانی کا اسٹڈی رہ جانا یہ بھی اللہ کی قدرت ہے۔ اس لیے کہا کہ ہم نے سخر بحرا هو الذی سخر البحر، تمہارے لیے ہم نے زمین سمندر کو کام بنا دیا۔ تو یہ تیسری چیز بہرحال وتلبسو، ایک اور چیز ہے کیا ہے، وتلبسونھا وترى الفلک وتخرجوا منہ حلیۃ تلبسونھا۔ خدا کہہ رہا ہے اس میں سے ایک کچھ چیز اور ہے، خالی تم نے کھانے کا انتظام نہیں کیا ہے، ہمیں پتہ ہے ہم نے تمہیں وجود میں بیوٹیفیکیشن کی بھی ایک خاص صلاحیت دی ہے، تم اپنے آپ کو خوبصورت بنانا چاہتے ہو، تو اس کے لیے لؤلؤ و مرجان بھی اسی میں خرچ کی ہے، اس سے لؤلؤ و مرجان بھی تم نکال کر اپنے بیوٹی کا بھی خیال رکھتے ہو، تمہاری بیوٹی بھی اس کی وجہ سے بڑھتی ہے، یہ بھی ہم نے دیکھا۔ بس یہی ہے کہ تم اس کو دیکھو اور اس کے بعد ہمارا شکر ادا کرو، یہ ہمارے فضل کی وجہ سے۔ تو اس میں اللہ کی بہت سی نشانیاں ہیں، اور اس کو اپنے ذہن میں رکھیں۔ حوت لفظ عربی میں استعمال ہوتا ہے، ذہن میں آپ کے سبجیکٹ ہے کہ سبجیکٹ لاسٹ والے خطبے سے تھوڑا سا ریلیٹ کرتے ہوئے آپ کے کھانے پینے کی چیزوں سے جو چیز مفید ہے اس کو بیان کیا جا رہا ہے، اور اس میں مچھلی سبجیکٹ ہے کہ آپ مچھلی کا گوشت کھاتے ہیں یا مچھلی کھاتے ہیں، تو مچھلی کے لیے کیا کیا جو ہے پیغامات قرآن مجید میں ہیں۔ تو کئی سارے تذکرے قرآن مجید میں مچھلی کے ہیں، لیکن خاص کر کے قرآن مجید میں لفظ حوت مچھلی کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو وہ 5 مرتبہ آیا ہے، اس کے 5 مرتبہ اللہ نے اسے جو ہے الگ الگ جگہ استعمال کیا، اور 5 جگہ تقریباً 3 بڑی داستانیں، اور تینوں داستانوں میں بھی میریکل ہے، تینوں داستان میں بھی ریئل میریکل، یعنی جو خدا نے خود اسے میریکل کے طور پر پیش کیا۔ اور اس میں جو پہلی وَإِذَا تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرْعًا، ایک داستان اس میں بیان کی گئی ہے کہ جس کا تعلق جو ہے وہ یہودیوں سے، وہ ایک بڑی داستان ہے، 5 داستانیں، میں پانچوں آپ کو سناتا لیکن وقت نہیں ہے، لیکن صرف اس کا اشارہ کر دیتا ہوں، پھر کبھی ہوگا انشاءاللہ تو اسی سبجیکٹ پہ پھر ڈسکشن ہوگا۔ یہودی جو ہے وہ مچھلیاں پکڑتے تھے، اور اس کے بعد مچھلی پکڑنے کے بعد انہوں نے ہیلا استعمال کیا، اللہ نے اس ہیلے کو بیان کیا ہے، اور ہیلا کیا بیان کیا کہ ان کے اوپر پابندی لگا دی تھی کہ سیٹرڈے کو مت پکڑنا ہے نا، سب کو یہ ہے، تو لیکن وہ کیا کرتے تھے کہ اچھا سیٹرڈے تھی مچھلیاں زیادہ آتی تھیں تو لالچ آ گئی، لالچ بری بلا اسی لیے کہتے ہیں، تو انہوں نے کیا کیا جال ڈال دیتے تھے، نکالتے نہیں تھے، سنڈے کو جال میں پھنسا لیتے تھے، سنڈے کو نکال لیتے تھے، تو اس اللہ کو بلف کرنے لگا، کہا ٹھیک ہے، اللہ نے قردۃ الخاسئین، اس گناہ کے بدلے میں انہیں بندر بنا دیا، اسی لیے یہ قرآن کا پورا داستان ہے۔ اس کا مطلب کیا، انسان بندر سے نہیں بنائے، کچھ انسان ہے جو بندر بنا دیے گئے ہیں تو یہ بھی بہت امپورٹنٹ، تو ایک پوری داستان ہے، اس میں بھی جو ہے وہ مچھلی کا ہے کہ مچھلی کے لیے اللہ نے بہت مباح رکھا ہے۔ سب سے اچھی چیز اس میں یہی ہے کہ اللہ نے مچھلی کا ذبیحہ نہیں رکھا، صرف زندہ پانی سے نکال لینا ہی اس کا ذبیحہ ہے، شرط یہ ہے کہ زندہ پکڑی جائے، پکڑنے والی مشین ہو، انسان ہو، مسلمان ہو، نان مسلم، اس سے فرق نہیں پڑتا، ایک شرط یہ کہ اس کے نکلنے کا طریقہ زندہ ہو۔ اب اس کے لیے الٹا ہے، یعنی اب آپ کو یہ پتہ نہیں لگانا ہے کہ یہ مچھلی جو ہے زندہ نکلی ہے کہ نہیں نکلی، کہ اگر آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ مردہ نکلی ہے تو حرام ہوگی، یعنی ظاہری طور پر اس کی حلیت کو واضح کیا ہے۔ دوسرے گوشت میں الٹا ہے، یاد رکھیے، یہ کبھی بھی ایک چیز کو دوسری چیز پہ حمل نہ کریں۔ گوشت اگر آپ کے سامنے حیوان کا آتا ہے تو اس کا آپ کو ثابت کرنا ضروری ہے، تب کھا سکتے ہیں کہ یہ صحیح ذبح ہوا ہے، جب تک کنفرم نہیں ہوگا آپ کھا نہیں سکتے ہیں۔ مچھلی میں الٹا ہے، مچھلی میں یہ کہ جب تک کنفرم نہ ہو کہ یہ مردہ ہے یا بغیر چھلکے والی ہے تب تک آپ کے لیے جائز ہے، جب وہ اس کا لیے کنفرم ہو جائے کہ نہیں بھئی یہ چیز، تو پھر آپ، کیونکہ یہ اللہ نے اس کے لیے فرق رکھا ہے، اور اس فرق کو اپنے ذہن میں رکھیے گا۔ تو یہ ایک داستان ہے، اس داستان کو، دوسری داستان جو ہے وہ دونوں بھی مچھلیوں کے سلسلے میں، اور دونوں کا تعلق بھی جو ہے وہ 2 عظیم نبیوں سے۔ ایک داستان جو ہے وہ جناب موسیٰ اور خضر کی ہے، اس میں مچھلی کا تذکرہ ہے، اور جناب موسیٰ اور خضر کی داستان میں جو مچھلی کا تذکرہ ہے اس میں خدا ارشاد فرما رہا ہے فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنَهُمَا نَسِيَ حُوتَهُمَا
فَإِنِّي نَسِيتُهُ تو وَمَا أَنسَانِيَ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ، یہ 2 بار اسی داستان میں فش آئی ہے. تو اس میں کہ جناب خضر ہیں، یہ سوچا بھی ہم سب زیادہ، جناب موسیٰ نے سوچا کہ ہمارے پاس تورات ہے، ہم سب سے بڑے عالم ہیں. اللہ نے کہا نہیں، تم عالم نہیں، تم سے بڑا بھی عالم ہے. تو دیکھیے جب پتہ چل جائے بڑا عالم ہے تو جیلسی نہیں کرتے، بلکہ اس کے پاس جا کے علم حاصل کرتے ہیں. تو کہا پالنے والے اگر مجھ سے بڑا عالم ہے تو میں تو اس سے سیکھنا چاہتا ہوں. تو کہا جاؤ سیکھ لو. کہا ایڈریس کیا ہے؟ تو جی پی ایس جو دیا وہ مچھلی تھی. جی پی ایس مچھلی تھی. کہا یہ مچھلی ساتھ لے جاؤ، یہ مردہ مچھلی آپ پانی سے نکالیں گے تو مر جائے گی. ان کے پاس مری مچھلی، زندہ مچھلی نہیں تھی. لے کے جا رہے تھے، ان کے ساتھ ایک اور شخص تھا. اب ان کو لے کے گئے، کہیں پانی کے کنارے پانی کے کنارے ملیں گے تو کوسٹل ایریا پہ سفر کرنا، جہاں پر یہ مچھلی زندہ ہو جائے وہیں وہ ملیں گے. تو جی پی ایس کیا تھا کہ زندہ مردہ مچھلی لے جاؤ، جہاں زندہ ہو جائے وہاں خضر ملیں گے. اب بتائیے خضر کو کیوں حیات خضر نہ ملے کہ جب مردہ مچھلی زندہ ہو جائے تو زندہ رہنے والا تو زندہ رہے گا بھائی. مردہ مچھلی زندہ کر کے یہ بھی ایک پیغام دیا کہ ہم مردہ مچھلی کو جس انوائرمنٹ میں زندہ کر سکتے ہیں. اب اس سے ایک پیغام اور بھی ہے کہ جو خدا خضر کو دائمی حیات دے سکتا ہے، جو مردہ مچھلی کو زندہ کر سکتا ہے، وہی امام زمانہ کو طولانی حیات دے سکتا ہے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. تو وہ جو وہاں سے گزر رہے تھے اتفاق سے وہ جو ہے وہ بیٹھے پانی پینے کے لیے. خضر عبادت میں، مطلب جہاں موسیٰ عبادت میں لگ گئے کہ ان کے ساتھ جو آدمی تھا جو جی پی ایس لے کے چل رہا تھا اس کے پاس مردہ مچھلی تھی. وہ زندہ ہو کے فوراً پانی کے پاس گیا، وہ زندہ ہو کے گھر سے پانی میں چلی گئی. انہیں دھیان نہیں رہا. اب وہ ڈھونڈ رہے ہیں بڑی کہ جگہ تو نظر آتی ہے آس پاس ہے، وہ مچھلی کہاں بھائی زندہ ہوئی کیوں نہیں؟ ارے وہ تو کب کی مچھلی زندہ ہو گئی، اندر چلی گئی، میں تو بتانا بھول گیا. تو کس نے بلایا؟ کہ شیطان نے بلا دیا تھا. پھر واپس وہاں گئے کہ مچھلی جہاں زندہ ہے وہاں جناب خضر ملے. یہ اس کے بعد کی داستان. اب اس کا وقت کم ہے پاس، یہ آخری داستان سن لیجیے انشاءاللہ، پھر یہ کام آئے گی. جو مشہور داستان ہے اور وہ داستان جناب یونس کی ہے. اور یونس کی داستان میں بہت سے پیغامات ہیں. وہ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں دوسرے والے خطبے میں پرس کرتا ہوں کہ میں دیکھا وقت کم ہے تو اس داستان کے ساتھ چند حدیثیں بیان کر دوں گا. بہت بڑا یہ سبجیکٹ ہے بہرحال، اور اس میں بہت زیادہ جو ہے میں اس سبجیکٹ پہ گیا بھی نہیں، بھی آپ خدمت عرض نہیں کیا کہ جناب امام جعفر صاحب نے کس اللہم صلی علی محمد وآل محمد کتنے اس کے عظیم جو ہے وہ توحید کے اس کے اندر جو ہمیں پوائنٹس بتائیں. تو میں انشاءاللہ دوسرے خطبے میں عرض کرتا ہوں تاکہ وقت کم ہے، ہم ان چیزوں کو اپنے ذہن میں رکھیں. جب بھی آپ مچھلی کھائیں تو آپ کو امام کی فرمائش بھی یاد رہے اور خدا بھی یاد رہے جس نے آپ کو یہ لحمن ترہیہ دیا ہے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم ارزقنا ایمانا صادقا ولسانا ذاکرا وقلبا خاشعا وبدنا صابرا وعلما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا وزوجتا صالحا وولدا صالح. پانواتی جو آستت میں باقا حاضر ملیس کے نیک حاجات میں قبول فرما. حاضر جماعت میں شیعہ در قرار میں جماعت میں سب کو شفاء کامل عاجل عطا فرما. پانے والے پندر پاک صدقہ میں محمد عباس بن لیاقت بھائی، نوشاد بھائی، فدوہ عبید بھائی، محمد بھائی، مظہر بھائی، مقصود بھائی، اشتیاق بن حسین ابن اور کوثر پروین آپ یاسم سلیمان بن اعجاز مظفر بھائی بن غلام علی پانو، احسان بھائی بن محمد بھائی پانو والے اشتدا پر فتح پانے والے اور جمنات بیماریوں سب کو شفاء کامل عاجل عطا فرما. پانو محمد کو شفاء کامل عاجل عطا فرما. ہمارے گناہوں کو بخش دے. ہمارے نسل میں شاہ محمد کے چاہنے والے پلتے رہیں. ہمارے بچے اس میں کامیابی عطا فرما. جو اچھے رشتوں کی تلاش میں بہر فرما. اور جو ایڈمیشن کی تلاش میں ایڈمیشن عائد فرما. ہمارے گناہوں کو بخش دے. ہمارے امام زمان کے ظہور میں تعجیل عطا فرما. ہم کو ان کے انصار و اعوان میں قرار دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبہ نستعین وخیر ناصر معین. پاک و منزہ پردہ کائنات ہستی و خلق کرنے والا ہے. پاک و منزہ پردہ ہر شخص دل کے حال کے جاننے والا ہے. پاک و منزہ پردہ ذرا برابر نیکی و بدی کا حساب کتاب رکھتا ہے. پاک و منزہ پردہ بخشش کرنے والا ہے. پاک و منزہ پردہ جس نے ہماری ہدایت کے سامان کو فراہم کیا، نبی کو سلسلہ بھیجا. الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صل علی محمد وآل محمد. الصلاۃ والسلام علی علی ابن ابی طالب. اللہم صل علی
محمد وآل محمد. الصلاۃ والسلام علی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا. اللہم صل علی محمد وآل محمد. الصلاۃ والسلام علی حسن ابن علی. اللہم صل علی محمد وآل محمد. الصلاۃ والسلام علی حسین ابن علی. اللہم صل علی محمد وآل محمد. الصلاۃ والسلام علی علی ابن الحسین. اللہم صل علی محمد وآل محمد. الصلاۃ والسلام علی محمد ابن علی. اللہم صل علی محمد وآل محمد. الصلاۃ والسلام علی جعفر ابن محمد. اللہم صل علی محمد وآل محمد. الصلاۃ والسلام علی موسیٰ ابن جعفر. اللہم صل علی محمد وآل محمد. الصلاۃ والسلام علی علی ابن موسیٰ الرضا. اللہم صل علی محمد وآل محمد. الصلاۃ والسلام علی محمد ابن علی. اللہم صل علی محمد وآل محمد. الصلاۃ والسلام علی علی ابن محمد. اللہم صل علی محمد وآل محمد. الصلاۃ والسلام علی حسن ابن علی. اللہم صل علی محمد وآل محمد. الصلاۃ والسلام علی خلف الحاد المہد المنتظر. اللہم صل علی محمد وآل محمد. وجل فرج و مشرمہ اہل قادم جن کے ظہور سے دنیا عدل و انصاف سے بھر جائے گی، ظلم و جور ختم ہو جائیں گے. تاجر ظہور کے لیے دعا گوہیں. اب عرض کر رہا تھا کہ قرآن مجید میں تقریباً 5 مرتبہ حوت یعنی فش کا نام آیا ہے. تذکرہ اس سے زیادہ ہے کیونکہ دوسری جگہ پر جس میں عرض کیا لحمن طریہ کہہ کے جو ہے وہ سورہ کی آیت نمبر 14 میں اللہ نے پورے سی فوڈ کے بارے میں ڈسکس کیا ہے. تو بڑا سبجیکٹ ہے سی فوڈ اور اس سے ریلیٹڈ جو تمام میریکلس ہیں قرآن مجید میں، وہ انسان کے لیے ایک اسٹڈی کا سبجیکٹ ہے تاکہ وہ خدا کی توحید اور اس کے کرم کو سمجھے، تاکہ اس کا شکریہ ادا کر سکیں. اس میں ایک اور داستان جو بہت امپورٹنٹ داستان ہے، وہ جناب انہیں کہتے ہی جو ہیں وہ صاحب حوت یعنی مچھلی والے پرافٹ، کیونکہ وہ مچھلی کے پیٹ میں رہیں. تو اس میں جو اللہ نے جہاں مچھلی کا لفظ استعمال کیا ہے تو اس میں صاحب حوت لفظ میں ہے. فصبر لحکم ربک ولا تکن کا صاحب الحوت اذ نادى ہوا مکظوم. کیا کہتے ہیں کہ اس جو ہے وہ مچھلی والے کی طرح نہ ہو جاؤ کہ صبر کرو، بلکہ اس مچھلی والے کی طرح ہو جاؤ جبکہ وہ اندھیرے میں تھے، انہوں نے ہمیں پکارا. اور اسی لیے وہ جو تذکرہ یونسیہ ہے اس میں چند چیزیں دیکھیں، اس میں میریکلس کو دیکھیں جو امپورٹنٹ چیزیں جو آپ کے کام آئیں گی. سب سے پہلی چیز فش کے بارے میں جو کچھ کانسیپٹس ہیں اپنے ذہن میں آپ کے کبھی نہیں ہوں گے. مچھلی کے منہ میں زبان نہیں ہوتی ہے، مچھلی کوئی چیز چباتی نہیں ہے. کیوں نہیں چباتی؟ کیونکہ چبائے گی. یہ امام جعفر صادق نے بیان کیا ہے. اللہم صل علی محمد وآل محمد، کہ یہ تمہارے جو ہے مچھلی کو کبھی تم نے دیکھا ہے کہ اس کے سانس لینے کے لنگس نہیں ہوتے بلکہ گلز ہوتے ہیں، یعنی گلفڑے جسے آپ کہتے ہیں اس سے سانس لیتی ہے. وہ اللہ نے بنایا اس کے منہ میں کہ جب بھی وہاں سے پانی گزرتا ہے اس پانی میں سے ہی وہ ویسلز آکسیجن کو ڈیفیوز کر لیتی ہیں، اسی سے اس کو انرجی ملتی ہے. پیور آکسیجن لیتی ہے، وہ پانی میں جو آکسیجن ہوتی ہے اسی کو وہ استعمال کرتی ہے. تو یہ اللہ نے بتایا، تمہیں سمجھ میں نہیں آتا کہ انسان مچھلی سے ڈیولپ نہیں ہوا ہے کیونکہ اس کا سسٹم اور ہے. یہ کولڈ بلڈ ہے، اس لیے ہارٹ بھی نہیں ہے، سرکولیٹری سسٹم بھی نہیں ہے، اس لیے اللہ نے اس کو پاک بنایا. تو یہ سارا، تو اس میں میریکل کیا ہے؟ میریکل یہ کہ دیکھیے آپ جو کھانا کھاتے ہیں نا اس کے سٹیجز ہیں. پہلے آپ نوالا لیتے ہیں، وہ آپ کے سلائیوا میں مکس ہوتا ہے، پھر آپ سے دانتوں سے چباتے ہیں، پھر باریک ہوتا ہے، پھر اس کے بعد جاتا ہے اسٹک میں جاتا ہے. تو کچھ کام آپ کا منہ میں ہو جاتا ہے، لیکن جس کا کام منہ میں نہیں ہوتا تو سارا کام پیٹ میں ہوگا. تو پیٹ میں ہوگا تو پیٹ کا ڈائجیشن بہت اسٹرانگ ہونا چاہیے کیونکہ آگے سے اس کو کوئی سپورٹ ملا نہیں ہے. ایسے ڈینجر انوائرمنٹ میں یونس کو زندہ رکھنا یہ میریکل ہے. سمجھا کہ یہاں پہ کوئی ایسا نہیں کہ بھائی ڈائجیشن یہاں تھا وہاں بھیج دیا، ایسے صرف نہیں. وہ تو سب سے خطرناک جگہ ہے کہ یہاں جو چیز جاتی ہے وہاں پر وہ ڈائجسٹ ہو کر ختم ہو جاتی ہے، وہ جو ہے وہاں پر ہو جاتی ہے. اور زندہ مچھلی کھا کے مچھلی اسے ختم کر لیتی ہے، اپنے اندر ڈائجسٹ کر لیتی ہے. لیکن اللہ نے جو حکم کیا دیا ہے
کیا کہ ہم چاہتے تو قیامت تک یونس کو پیٹ میں رکھتے اگر وہ ہمیں وہاں سے نہ پکارتے۔ اس کا مفہوم کیا ہے؟ اللہ نے ایک پیغام دیا۔ کیا پیغام دیا؟ کہ مچھلی کو دیکھ رہو، اس کے اندر ایک ہمارا میریکل بھی ہے۔ وہ کیا ہے کہ اس کا ڈائجیشن سسٹم ہم نے بالکل ڈیفرنٹ بنایا ہے، تمہارا الگ ہے، تم اس سے نہیں بنے ہو، اس کو الگ مخلوق ہے، تم الگ مخلوق ہو۔ اس کے اندر کبھی کنفیوز نہ ہونا۔ جو دنیا تمہیں بتائے کہ بھئی یہ سنگل سیل کا ڈیولپمنٹ ہے، پانی کے جو ہے جیو سے سارے انسان بنے، تو وہ صحیح جواب نہیں ہے، کیونکہ دونوں کا سسٹم امام نے بتایا الگ بنایا۔ اس میں یہ فرق ہے، یہ سسٹم کب چینج ہوا، اس کے بیچ کی کوئی کڑی نہیں ہے۔ جس نے اس کڑی کو بنایا تھا وہ فیک تھی، وہ ٹوٹ گئی ہے، اس لیے اس کے بعد وہ جو کانسیپٹ تھا ڈارون کا وہ ختم ہو گیا ہے۔ توحید کا ہی کانسیپٹ آج انٹیلیجنس جو ہے وہ کریشن کے اوپر ہی ساری دنیا بلیو کرتی ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ ہم زندگی قیامت تک انہیں وہاں پر رکھتے۔ اس کا مطلب اتنے خطرناک انوائرمنٹ اگر اللہ جناب یونس کو زندہ رکھ سکتا ہے تو بہترین انوائرمنٹ زمانے کے امام کو زندہ کیوں نہیں رکھ سکتا؟ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تو یہ ہے انشاءاللہ، پھر کسی دن الگ سے انشاءاللہ اس جو ہے چیز کو آپ خدمت میں بیان کروں گا کہ یہ کیا اس کے اندر پورا سسٹم ہے۔ میں چند حدیثیں بیان کر دوں بس آپ کی خدمت میں، تاکہ اس سے آپ استفادہ کر سکیں، ورنہ وہ سارے سبجیکٹ توحید پہ رہ جائے گا کہ مین سبجیکٹ لاسٹ ویک سے اسے ریلیٹ کرنا ہے۔ تو اس کے لیے کہتے ہیں یہ مچھلی کا جو گوشت ہے سب سے بہتر ہوتا ہے۔ اس کے لیے خود امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یہ 6-7 کتابوں میں اس کا ایڈریس ہے۔ علیکم بالسمک فإنک ان اکلتہ بغیر خبز اجزاک وإن اکلتہ بخبز امراک۔ یہ دیکھیے امام فرما رہے ہیں کہ آپ مچھلی کو دونوں طرح سے کھا سکتے ہیں، روٹی سے بھی کھا سکتے ہیں، بغیر روٹی بھی کے ساتھ، کہ دونوں اعتبار سے تمہارے گوارا اور مفید ہے۔ تو امام نے کہا یہ مچھلی کا تمہارا کھانا دونوں اعتبار سے صحیح ہے، دونوں اعتبار سے تم کھا سکتے ہو، کوئی اس میں پسندیدہ ہے، تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو امام نے کہا یہ ایک واحد ایسا گوشت ہے کہ جس کو آپ دونوں طریقے سے کھا سکتے ہیں، تمہارے لیے باعث خیر اور برکت ہے۔ یہاں جو لاسٹ ویک عرض کیا تھا، یہاں امام نے اس کے کھانے کے لیے خاص ایک طریقہ بتایا ہے۔ بعض اوقات جو مچھلی ہم کھاتے ہیں تو وہی جو لاسٹ ویک کا ڈسکشن تھا، امام رضا کہتے ہیں اکل مملوحت واللحمان مملوحت اکل السمک والمملوح بعد الخجامت والفسد للورق یولد بہقا والحربا۔ کہتے ہیں یہ جب دو کہ انسان فسد کھلوائے، یعنی جو کپنگ کروائے، اپنا جو ہے خون جب انسان اس پشت سے نکلواتا ہے، کہتے ہیں اس وقت اگر گوشت کھا رہے ہو تو دھیان رکھو کہ مچھلی کا استعمال نہ کرو، نہ کر رہے ہو تو پھر اس کا نمک والی ہو تاکہ تمہارے لیے ہو، کیونکہ یہ اگر انسان اس وقت اسے استعمال کرتا ہے تو اس کا نتیجہ جو ہے اس کے لیے نیگیٹو آتا ہے۔ بہتر یہ کہ انسان اس وقت جب اسے استعمال کر رہا ہے تو اس وقت جو ہے اس کا خیال رکھے کہ جب کھا رہا ہے تو کھانے کا اس کا طریقہ اس کا صحیح ہونا چاہیے، ورنہ وہ اس کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ اس کے لیے خوبی جو بیان کی، یعنی جو تمام امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے کہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اس میں ایک اور بھی بحث ہے جو ہم میں اور اہل تسنن حضرات میں جو مچھلی کے حلال و حرام ہونے کے بارے میں جو فرق ہے، اس فرق کے بارے میں ایک ذرا سا ایک جملہ سن لیجیے، وہ ایک بڑا ڈیٹیل ڈسکشن ہے۔ وہ قرآن مجید کی ایک آیت ہے، اس آیت کی ضمیر کو غلط پلٹایا گیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ احل لکم صید البحر وطعامہ۔ تو یہاں پہ کہتے ہیں کہ ہم نے تمہارے لیے حلال کیا گیا سمندر کا شکار اور اس کا طعام، اس کا کھانا۔ تو اب یہاں پر وہ کیا کہتے ہیں کہ یہاں کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے تمہارے لیے سمندر کا کھانا جو ہے حلال کر دیا، تو کہتے ہیں سارے سمندر کے کھانے حلال ہو گئے۔ لیکن یہاں پر کیا ہے، دیکھیے اس میں اسی لیے کہا گیا ہے کہ کتاب اللہ نے خالی نہیں بھیجی ہے، معلم کے ساتھ بھیجی ہے۔ تو معلم سے پوچھو کہ بھئی یہ ضمیر جاتی کس کی ہے، ہاں کس کا پین، اس کا پین، تو اس میں اس کون ہے؟ کس کا پین کے جواب میں اس کا پین اگر آپ کہہ دیں گے تو اس کا جائے گا کس کی طرف ہے؟ جس کی طرف اشارہ ہے۔ تو اشارہ تو انہوں نے کیا کیا، یہ تامہو میں یہ ہو جو ضمیر ہے اس سے بحر کی طرف پلٹایا ہے۔ ہمارے وہاں کہتے ہیں نہیں بحر کے لیے نہیں، تو اس میں تو ڈینجرس بھی ہے، کیونکہ بہت سی مچھلیاں ڈینجرس ہیں، تو کیسے حلال ہو جائیں گی تمہارے لیے؟ تو اس کا مفہوم ہے کہ یہ بحر کی طرف جا نہیں سکتی، بحر کی طرف جا سکتی تو سب کھانا پڑے گا، جب زمین اس کے اندر تو کائی بھی ہوتی ہے۔ اگر سمندر کی طرف پلٹا دیں گے تو سمندر میں جو سب کھاؤ، تو سمندر میں جو چیز سب ہوتی ہے انسان کھاتا تھوڑی ہے۔ تو اس کا مفہوم کیا ہے کہ یہ ہو کی ضمیر جائے گی کس کی طرف؟ صید کی طرف جائے گی، شکار کی طرف جائے گی۔
تو شکار جب کرو گے تو اس کے اندر پھر اس کا جو شکار کیا گیا ہے تو شکار کے اوپر پھر آپس کنڈیشن عائد ہوتی ہے، شکار کیا گیا آیا کیا چیز ہے جو نکلی ہے اس کو جائز نہیں ہے. پھر حدیثیں دیکھی جائیں گی. ہمارے ہاں حدیث میں بالکل کلیئر کہا گیا ہے کہ بغیر جو ہے چھلکے والی مجلس ہمارے ہاں مچھلی جائز نہیں ہے. اس کے لیے بھی بہت سے سائنٹیفک چیزیں کہ جو بعد میں ڈسکس میں آ سکتی ہیں، جس کو آپ کو بتایا جا سکتا ہے جو آپ کے کام آئے. اور یہاں جو لاسٹ چیز آپ کو عرض کر دوں کہ ڈیٹیل ڈسکشن ہے اس کا. مچھلی کے بارے میں ریسرچ کی گئی اور بہت ریسرچ میں عرض کیا کیوں اللہ نے اسے لحمن طریہ کہا ہے. کیونکہ یہ میرے پاس پورا ایک آرٹیکل ہے جو نیوٹریشنل جو ہے بایو کیمسٹری کے نام سے ایک پوری جو ہے وہ آرگنائزیشن ہے، تو اس نے اس کے اوپر ایک ریسرچ کی، کینیڈا کی یہ بہت بڑی ریسرچ جو ہے انسٹیٹیوشن ہے. اس نے بتایا کہ یہ مچھلی کے اندر جو گوشت کے اندر خاص اومیگا 3 وغیرہ ہوتا ہے، اس کا انہوں نے کینسر کے اوپر بہت زیادہ ایفیکٹ دیکھا ہے. کہتا ہے کہ یہ لکھا ہے کہ اگر آپ مچھلی کھانا پسند کرتے ہیں تو اچھی خبر یہ ہے کہ یہ عادت کینسر سے بچانے میں مددگار ثابت ہوتی ہے. یہ ان کی ریسرچ کا پورا ڈیٹیل، اس میں ایک سینٹنس پڑھ دیا آپ کو. تو یہ خود اللہ نے اس کے اندر لحمن طریہ کہا ہے تو اس میں بہت سارے فائدے ہیں. اس مچھلی کے بہت فائدے ہیں. ایک تو یہ کہ زود ہضم ہوتی ہے، گرانی پیدا نہیں کرتی پیٹ میں. دوسرا یہ کہ انسان کے لیے جو ہے وہ کولیسٹرول کا ڈیولپ نہیں کرتی بلکہ اس کو گھٹاتی ہے. انسان کے بدن کے لیے بہت اعتبار سے مفید ہے. بہرحال میرا کہنا ہو سکتا ہے شاید آپ پہ زیادہ اثر نہ کرے کہ میں خود نہیں کھاتا ہوں کہ میرے لیے اس سے الرجی، لیکن بہرحال آپ علم کے اعتبار سے اسے کھایا کریں، میرے کہنے سے نہ کھائیں کہ میرا کہنا ہو سکتا ہے شاید آپ پہ اثر نہ کرے کہ انسان جو عمل نہیں کرتا بتاتا ہے تو اس کا اثر نہیں ہوتا ہے. تو اس لیے بہرحال لیکن کیونکہ یہ سبجیکٹ میں تھا اس لیے میں نے آپ کی خدمت میں بیان کر دیا. وقت نہیں ہے ورنہ انشاءاللہ بہت سی چیزیں اس میں انٹرسٹنگ ہے جو قرآن مجید کے اعتبار سے ہے یا روایتوں کے اعتبار سے، جس میں بہت خوبصورت پیغامات دیے گئے ہیں. کہ آخری حدیث آپ خود میں بیان کر دوں تاکہ انسان کے لیے مفید ہو اور یہ انسان کے لیے باعث خیر و برکت ہو. ہر چیز کے اوپر ان هذا السمک لیرد لغشاء العین، کہتے ہیں یہ جو انسان کھاتا ہے دونوں چیزیں بیان کی گئی. اس میں ریورس بھی ہے، دیکھیے یاد رکھیے گا یہ حدیث، کیونکہ بہت سی حدیثیں جن کو ہمیں اسٹڈی کرنا ضروری ہوتا ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ یہ سائنس کے لیے اعتبار سے ایک چیلنج ہے کہ جس کو انسان ظاہری طور پر مچھلی کو آنکھ کے لیے اچھا سمجھا جاتا ہے، لیکن اس حدیث میں بیان کر امام محمد باقر کہ زیادہ مچھلی کھانا انسان کے آنکھ کے پردے کے لیے نقصان دہ. اچھا یہ کہ مچھلی کی آنکھ، ایک مچھلی کے علاوہ جو ویل ہے اس کے علاوہ کسی بھی مچھلی کے آنکھ کے اوپر آئیلڈ نہیں ہوتی. آئیلڈ کسی بھی مچھلی کے آنکھ کے اوپر نہیں ہوتی. یہ بھی ایک میڈیکل الگ، کیوں؟ اس کی ریزن ہے کہ یہ آنکھ کھول کے سوتی ہیں، آنکھ بند کر کے سونے کی ضرورت نہیں ہوتی اسے، کیونکہ سوتے سوتے بھی چوکن نہیں رہتی ہے، سوتے سوتے بھی چوکن نہیں رہتی صرف. اچھا اس نے عجیب چیز میں بہت سے میڈیکلس ہیں. ایک بڑی مچھلی ہے جو ویل خاص کر رہتی ہے، اس کو اللہ نے 2 برین دیے ہیں. سلانے کے لیے خدا ایک برین سے سلاتا ہے، دوسرے برین سے جگاتا ہے، کیونکہ خطرات زیادہ ہیں. کہا کہ پورے سو مت جانا ورنہ کسی اور مچھلی کے پیٹ میں نظر آؤ گے، سمندر میں نظر نہیں آؤ گے. اسی لیے اس کو ڈبل برین دیے تو سونے کے لیے. اگر سوتی بھی ہے تو اس کے بڑا عجیب میڈیکلس ہیں کس طرح سے یہ سوتی ہے. تو آنکھ سے اس کا ایک بڑا تعلق ہے جو انسان کے لیے کام کرتا ہے. میں نے جو عرض کیا تھا یہ رسول کی حدیث بھی ہے، مولا کائنات میں کئی اماموں نے سے بیان کی ہے، اکلک سمے کے یذبل بالجسد ہے کہ زیادہ جو ہے انسان کا مچھلی کھانا اس کے بدن کے گوشت کو گلا دیتا ہے، یعنی اسے دبلا کر دیتا ہے. یہ اس کا ایک پیغام ہے. اس کو بھی ریسرچ کیجیے کیوں ایسا ہے، کیا اس کے پیچھے میڈیکلس ہیں. یہ 30 سے زیادہ حدیث ہیں، میں نے جمع کی تھی، بہرحال وقت نہیں رہا. پھر کبھی کسی اور موقع پر مچھلی کے بارے میں ڈسکشن کریں گے. لیکن توحید بھی ہے اس میں نبوتیں بھی ہیں، اس میں اللہ کے جو ہے ہونے کی اور امام زمانہ کے طول عمر کی دلیلیں بھی ہیں. اس سے آپ کھاتے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کر کے کھائیں تاکہ آپ کے لیے مفید ہو. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم ارزقنا ایمانا صادقا ولسانا ذاکرا وقلبا خاشعا وبدنا صابرا وعلما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا وزوجة صالحا ولدا صالح پانے والے جو واسطہ اپنے باقر بنا شفاء کامل عاجل عطا فرما، جان پریشان دور فرما دے، ہماری توفیقات میں اضافہ فرما.